السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 18 کی تجوید سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ وَلَقَدْ قد وا پتلا ہے، واو میں ہونٹوں کو گول کریں گے، لام بھی پتلا ہے، قاف جو ہے وہ تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے اور دال پہ باؤنس کریں گے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، یہ كَذَّبَ الَّذِينَ نہیں ہے، یہ كَذَّبَ الَّذِينَ بھی نہیں ہے، یہ كَذَّبَ الَّذِينَ الَّذِينَ نہیں پڑھیں گے، الَّذِينَ زا میں اور ذال کی ساؤنڈ میں فرق ہے۔ یہ بہرحال بار بار چیز آتی رہی ہے تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ من، یہاں پہ ہم من میں نون کی آواز کو ہم چھپا رہے ہیں جس کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ قَبْلِهِمْ قب یہ کب نہیں ہے، یہ قب، اور با پہ ہم کلکلہ کر رہے ہیں، باؤنس کر رہے ہیں۔ قَبْلِهِمْ قبلہم نہیں ہے، لیہم فکیف فکیفہ نہیں ہے، فکیف کان نکیر کانا نہیں پڑھیں گے، کانا کان نکیر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 18 کی تفسیر دیکھیں گے۔ یہ آیت جو ہے آپ دیکھیں پچھلی دو آیتوں کی کنٹینیوشن میں چلی آ رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 16 میں امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم امن میں آ گئے اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ اور پھر اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا اللہ کہتے ہیں کیا تم پھر امن میں آ گئے اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر آسمان سے ہوا، پتھروں والی بارش جو ہے وہ ہوا بھیج دے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ جنیرکلی اب کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، بے شک البتہ تحقیق، كَذَّبَ الَّذِينَ بہت زیادہ جھٹلایا ان لوگوں نے جو کہ ان سے پہلے تھے، من قبلہم فکیف کان نکیر، تو کیسا تھا میرا نکیر، میرا ڈس اپروول۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت جنرل ٹرمز میں بات کر رہے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم قرآن مجید کا ہی سہارا لیں گے انشاءاللہ۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقواموں کی باتیں کی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور یہ بات کرنے کا مقصد اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے علماء کرام ہمیں کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ پرانی قوموں کو جو ہلاکتیں آئیں وہ غالباً ایک گناہ، کسی سیریس گناہ کی وجہ سے تھی۔ اور اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری امت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو رحم فرمائے، وہ اکثر بیماریاں جمع ہیں ساری۔ مثلا سورہ اعراف کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 7 سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم نے کیسے جھٹلایا، پھر اسی طرح عاد کا، ثمود کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام اجمعین، ان سارے انبیاء کی جو اقوام نے جن کو جھٹلایا،
اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے ان سب کے بارے میں جنرلی، اور وہ نقشہ ہمارے اوپر فٹ بیٹھتا ہوا زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، کیوں ہم اس چیز کا مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس آیت نمبر 18 میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پچھلے سب نے جھٹلایا، تو ہم مقصد غور و فکر ہے کہ جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں ان کے جھٹلانے کے بارے میں اور کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 میں، ان سب قوموں کا ذکر کرنے کے بعد جب انہوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی سٹی میں کوئی نبی یا پروفٹ یا رسول نہیں بھیجا ایکسیپٹ دیٹ وی سیزڈ اٹس پیپل ود پاورٹی، یہاں تک کہ ہم نے ان کے لوگوں کو غربت میں پکڑ لیا، والضراء بالبأساء والضراء مشکل میں پکڑ لیا۔ کیوں ایسا کیا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد برائے محض سزا تھی نہیں، لعلہم یتضرعون، کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کر لیں۔ یہ کووڈ کی سچویشن ہی دیکھ لیجئے اور ان آیات کا کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے، ہاؤ ڈز اٹ ہیپن۔ کووڈ وائرس ہے، وائرس سے ہوتا ہے۔ وائی ڈز اٹ ہیپن؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کریں۔ اور جنرلی کووڈ کے علاوہ بھی آپ اگر ہمارے حالات دیکھیں، اللہ کہتے ہیں ثم بدلنا مکان، اب پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی بری کنڈیشن کو اچھی کنڈیشن سے ریپلیس کر دیا، اور لیکن انہوں نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے باپ دادا کو بھی پہلے مشکلیں آئیں پھر آسانیاں آئیں، یعنی کہ انہوں نے شکر کا رویہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے آگے سے اس طرح کے آرگیومنٹس دینا شروع کر دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا، ان کو اندازہ ہوا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اللہ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں اب یہاں پہ، اللہ کہتے ہیں صرف اگر ان لوگوں نے، اگر لوگ جو ہیں شہر کے لوگ، بستی کے لوگ، آمنوا، حقیقی طور پہ ایمان لے آئیں، واتقوا، اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیں، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کریں گے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ کہتے ہیں کہ وی وڈ ہیو اوپنڈ، ہم زمین و آسمان سے خیر و برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے اوپر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، ان لوگوں نے جھٹلایا، جس طرح کہ اللہ سورہ ملک کی بھی اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ کہتے ہیں تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو ان کی حرکتیں تھیں، جو ان کے ہاتھوں نے کمائی کی، جو انہوں نے گناہ کیا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں، اور سوچیں اور آپ غور و فکر کریں، رات کے ٹائم ہم لوگ آرام سے سو جاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم بھی ہم لوگ آرام کر لیتے ہیں اور اپنے کاموں میں ہم مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو کیا پھر ان بستی کے لوگوں نے ہم سے امن محسوس کر لیا کہ ہم ان کو ایسی سزا دیں کہ وہ رات کے وقت ان پہ آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ سوچیے آپ ذرا، آدھی رات کو، آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے اگر ایکسپیرینس کیا ہے، زلزلے نے آپ کی آنکھ کھولی ہو، سوچیں ذرا۔ پھر اللہ کہتے ہیں آگے کہ اور کیا لوگ جو ہے وہ ہماری پنشمنٹ سے امن میں آ گئے ہیں کہ ہم ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ ہم صبح ان کو پکڑ لیں، وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 99 میں افامنوا مکر اللہ، تو کیا یہ اللہ کے مکر سے، یہ اللہ کی پلاننگ سے سیکیور فیل کرتے ہیں؟ فلا، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا مگر الا قوم الخاسرون، الا قوم الخاسرون، جو کہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو دیکھیے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی تھا، جھٹلا ہم بھی رہے ہیں، چاہے قول سے نہ ہو، ویسے تو اللہ معاف کرے کہ اب قول سے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کر کے میں اس بات کو ختم کروں گا، اللہ کا دین کھیل کود اور مذاق نہیں ہے، اللہ کا دین محض میرے اور آپ کے لیے کریڈل میٹر نہیں ہے، دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک طرز حیات ہے۔
بلغ عنی ولو آیۃ، دین مجھے اور آپ کو مبلغ بننے پہ مجبور کرتا ہے، جو میں اور آپ سیکھیں، جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے وحی نازل کی، رہنمائی کی، وہ ہم آگے پہنچائیں۔ اور اس کے برعکس ہمارا رویہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی بھی عکاسی اسی صورت کے اندر انہی اقوام کا ذکر کرنے سے پہلے جنہوں نے جھٹلایا، کیونکہ جھٹلانے کی بات چل رہی ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 51، اور دیکھیے کہ یہ آیت اللہ معاف کرے ہم پہ کس طرح فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل ٹھٹھا اور مذاق بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم ننساہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں تمہیں بھلا دوں گا، میں نے تمہیں بھلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے کہ تم نے میری ملاقات کو بھلا دیا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور میری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو میں اور آپ یہاں پہ رکیں، سوچیں، غور و فکر کریں اس آیت سورہ ملک کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یہ پرانے لوگوں کی بات نہیں ہے، پرانے لوگوں کی باتیں اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اور خاص طور پہ اگر ہمارے رویے بھی ان جیسے ہوں اور دین ہمارے لیے محض ایک کریڈل میٹر رہ گیا ہو، اور دین ہمیں عمل پہ مجبور نہ کرے، اپنی اصلاح پہ اور لوگوں کی اصلاح پہ مجبور نہ کرے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ہمارا انجام جو ہے وہ اپنے مقرب لوگوں میں سے کرے اور اپنے نیک لوگوں میں سے کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔